نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی کے نزول کے ساتھ ہی اپنی قریبی اور قابل اعتماد ساتھیوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے پہلے ہی دن سے شروع ہو گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے اس مشن کو سمجھ لیا اور اپنے قریبی ساتھیوں کو فوری طور پر یہ پیغام پہنچانا شروع کیا، تو الحمدللہ آپ کے قریب جتنے حق پرست لوگ تھے، جتنے حق پسند لوگ تھے، انہوں نے اس پر لبیک کہا۔ پہلے ہی دن ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارث جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، ان سب نے ہی اسلام کو فوری طور پر قبول کیا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ایسے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حق کو پہچاننے کی استعداد رکھتی تھی، اور انہوں نے جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام سنا تو انہوں نے اس پیغام کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ، اپنی سب صلاحیتوں کے ساتھ اس پیغام کو آگے پہنچانے میں جٹ گئے۔ رحیق المختوم میں ہم دیکھتے ہیں کہ سابقون الاولون کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 130 لکھی گئی ہے، لیکن بالکل شروع میں جن لوگوں نے اس خیر کو قبول کیا ان کی تعداد تقریباً 40 کے قریب بتائی جاتی ہے، جن میں امیر، غریب، کمزور، طاقتور، جوان، ادھیڑ عمر، حتیٰ کہ بچے اور عورتیں بھی شامل ہوئے، اور ایک بہت مضبوط جماعت بنی، جس کو انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ اس جماعت کو کیسے بنایا گیا۔ یہ ایک ایسی جماعت تھی جو اللہ کے دین کو لے کر نکلی، اور اس راستے میں انہیں وہ کن مراحل سے گزرے، کیسے ان کی ٹریننگ کی گئی، اور ان کی ایک جماعت کی صورت میں کیسے تشکیل ہوئی، اور پھر یہ کیسے کامیاب ہوئے، یہ سب کچھ انشاءاللہ آج ہم ایک مختصر سا جائزہ اس کا لیں گے، اور ان سابقون الاولون یعنی سب سے پہلے سبقت لے جانے والے لوگوں کی زندگیوں کو اپنے لیے روشن مثال بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ وہ لوگ تھے جو کفر و شرک کے غلبے میں حق کو پا گئے، اور نہ صرف پا گئے بلکہ اس پر مضبوطی سے ڈٹ گئے، ثابت قدم رہے، اور پھر صرف اپنی ذات تک نہ رکھا بلکہ اللہ کے پیغام کو آگے جہاں جہاں پہنچا سکے، جس قوت کے سامنے بھی وہ کھڑے ہوئے اس کے سامنے انہوں نے بغیر جھجکے اللہ کا پیغام پہنچایا، تو پھر اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا اعلیٰ مقام ایسا مقام ہے جس کی ہر مسلمان تمنا کرتا ہے، مگر ہر اعلیٰ مقام پانے کے لیے جس کوشش سے گزرنا پڑتا ہے اور جن مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا ایک مختصر جائزہ ہم ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کے مطالعے سے لیتے ہیں۔ آپ ان کے تعارف میں اب دیکھیے کہ جو شروع کے تقریباً 40 لوگ تھے، ان میں اب اس جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے اس میں آپ کو بچوں اور نوجوانوں کی تعداد نظر آ رہی ہے، اور یہ سب آپ ان سب اصحاب سے واقف ہیں، ان کے ناموں سے واقف ہیں، کچھ ان کی زندگیوں سے بھی الحمدللہ ہم واقف ہیں، لیکن آپ ان کی عمروں کو دیکھیے، ان کے سامنے ان کی جو عمر لکھی ہوئی ہے یہ 8 سال سے لے کر 20 سال کی عمر تک کے بچے اور نوجوان ہیں، کھیل کود کی عمر کے لوگ۔ آج ہمارے اتنی عمروں کے جو نوجوان ہیں یا بچے ہیں وہ فن لائف گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں وہ معاشرہ بھی کچھ ہمارے معاشروں سے زیادہ مختلف نہیں تھا جب ابھی اسلام کا نور نہیں پھیلا تھا،
تو آپ اس دور میں دیکھیے کہ ان بچوں اور نوجوانوں نے نہ صرف اس حق کو پہچانا بلکہ اس کو پہچان کر اس کو اپنے اندر ایسا اتارا کہ ہر طرح کی آزمائش کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوئے. اور اس عمر میں بھی جبکہ اور اس عمر میں آپ سوچیے کہ ذہنی، فکری اور جسمانی صلاحیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ عطا کی ہوتی ہے، اور یہ خوش قسمت لوگ جنہوں نے اپنی ان تمام صلاحیتوں کو اللہ کے دین کو سمجھنے اور اس کی اشاعت کرنے میں لگایا. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ان بچوں اور نوجوانوں نے اس دین کے کام کو آگے بڑھایا، اس دین کے پیغام کو آگے بڑھایا، بلکہ کچھ جو 30 سال سے لے کر 20 سال سے لے کر آگے 50 سال کی عمر تک، اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے کہ باشعور لوگ تھے اس معاشرے کے، جو شعور والے اور توانا اور اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے ہوئے لوگ، جنہوں نے اپنی جوانیاں اور اپنی توانائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے مخصوص کر دیں. ان اصحاب کے ناموں سے بھی آپ واقف ہوں گے، اور بلکہ کچھ کی زندگیاں، کچھ کی سیرتوں کے مطالعے سے بھی آپ گزرے ہوں گے. اس وقت ہمارا جو اس وقت دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کی عمروں کا مطالعہ کیجئے جو ان کے آگے لکھی ہوئی ہیں، کہ 20 سال سے لے کر 50 سال کی عمر کے یہ لوگ، جب انسان اپنی اگر آج ہم دیکھیں تو اس عمر کے لوگ اپنا مستقبل سنوارنے، اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے، اپنی کمائیاں کرنے میں، اپنے گھر والوں کی، اہل خانہ کی کے لیے آسائشیں اکٹھی کرنے میں اتنے مگن ہوتے ہیں، رزق کی تلاش میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ سب توانائیاں ادھر خرچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ بھی اپنی زندگیاں جیے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہے، رزق بھی کمایا، مگر فوکس ان کا کیا تھا؟ ان کا مشن، ان کا فوکس تھا وہ مشن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان صحابہ کرام تک پہنچا کہ دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے. اور جبکہ ان کے ارد گرد کفر و شرک کا، بت پرستی کا اتنا غلبہ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام پہنچانا ایک مشکل امر تھا، مگر انہوں نے اپنی سب توانائیاں، سب صلاحیتیں، اس عمر میں انسان اپنی صلاحیتوں کی پیک پر، انتہا پر ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنی سب توانائیاں جو ہیں وہ دین کی خدمت کے لیے پیش کر دی اور ان صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا. ان میں سے کچھ تاجر تھے، کچھ غلام تھے، کچھ جیسے خباب بن الارت ایک لوہار تھے، لیکن اپنا اپنا پیشہ ساتھ اختیار رکھا، اپنا اپنا کام کرتے رہے، معاشرے میں اپنی اسی طرح اپنے معاملات چلاتے رہے، مگر سب آرگنائز کر لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی سمجھ کو، اور اس سمجھ کو معاشرے میں پھیلانے کے کام کو غالب کر لیا سب کاموں پر. تو پھر ہی یہ کامیاب ہوئے. مگر اس کامیابی سے پہلے انہیں جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، جن جن آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اس کو بھی ہم سمجھتے بھی ہیں، اور مزید بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کی. ان کے ساتھ خواتین بھی شامل تھیں جن میں سے کچھ کا ذکر ہم آگے کریں گے. ان سب کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور دار ارقم، جو ارقم بن ابی الارقم کا گھر تھا، جو بچوں والی اور نوجوانوں والی سلائیڈ میں آپ نے ان کا نام دیکھا ہوگا، ان کی عمر بھی بہت چھوٹی سی عمر میں ہی یہ اللہ کے دین کا کام کرنا شروع ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے گھر کو پیش کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ مدینہ کی آبادی سے ذرا ہٹ کر پہاڑوں کے قریب ان کا گھر تھا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اکٹھے ہوتے، ان کی تربیت کرتے، انہیں قرآن سکھاتے، ان کی اسلامی شخصیت کو ڈیولپ کرتے. قرآن پڑھنا تلاوت کے ساتھ، اور پھر اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھنا، وہ الحمدللہ تب سے لے کر اب تک جاری و ساری ہے. لیکن دار ارقم میں کیا خاص تربیت ہوتی تھی، ہمیں اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھنا ہے.
اسلام کی تعلیم آج بھی دی جاتی ہے، لیکن کیا اس کا ایفیکٹ ویسا ہے جیسا دار ارقم کے صحابہ کرام پہ اثر آیا؟ وہ بھی تو جہالت سے نکل کر ہی نور کی طرف آئے تھے، لیکن اس نور نے انہیں ایسا منور کر دیا اس تربیت کی وجہ سے جو دار ارقم میں ان کی ہوئی۔ اور اس اینگل سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو تربیت کا دور تھا، یہ مرحلہ جو دعوت کا یہ مرحلہ تھا، یہ تعلیم و تربیت اور فکری اور روحانی تیاری کا دور تھا۔ اور اس فکری اور روحانی تیاری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ ایک جماعت تیار کی، اس جماعت کو ٹریننگ دی اس دار ارقم میں، اور وحی کی روشنی میں یہ ٹریننگ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جو نئے نئے اسلام لائے تھے ان کے ایمان کو پختہ کیا، ان کی فکر کو بلند کیا، پہلے سے جو معاشرے میں پھیلے ہوئے افکار تھے، جو کانسیپٹس تھے، جو سوچ تھی، اس کو تبدیل کیا وحی کی روشنی سے۔ وحی کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ جو معاشرے میں پھیلے ہوئے افکار ہیں اور نظام حیات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں یہ حکم دیتے ہیں، اور ان کو غور و فکر کی اور تدبر کی دعوت دی، اور قرآنی آیات جو اس وقت نازل ہو رہی تھی ان میں بھی یہی دعوت تھی۔ ان کو پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فکر کو ابھارا، فکر کو پختہ کیا، انہیں سوچنے پر آمادہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم جو کر رہے تھے وہ کیا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جس چیز کے کرنے کا حکم دے رہا ہے اس کی کیا دلیل ہے، اور پھر انہوں نے اپنی اسلامی عقلیہ کو ڈیولپ کیا، اپنی فکر کو پختہ کیا، اور پھر ایمان میں ایسے پختہ ہوئے کہ عمل کے لیے تیار ہو گئے، اور ساتھ ساتھ پھر اسلامی نفسیہ بھی ڈیولپ ہوئی۔ اسلامی شخصیت کے یہ دو پہلو ہوتے ہیں، اگر ان میں سے ایک ڈیولپ ہو جائے اور دوسرے میں کوتاہی رہ جائے تو اسلامی شخصیت مکمل اسلامی شخصیت نہیں بن پاتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں عقلیہ ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ نفسیہ کا بھی کام کر رہے تھے۔ نفسیہ انسان کو عمل پر ابھارتا ہے، انسان کا نفس جو ہے وہ اگر اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ کر اسے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا لے تو اس کی اسلامی نفسیہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ ہر انسان جبلتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور یہ اس کی فطری ضرورت ہوتی ہے۔ ہر انسان کی ضروریات ہیں، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جبلتیں بھی عطا کی ہیں، اور ان سب کو وہ اپنی زندگیوں میں پورا کرتے ہیں۔ اب انہی ضرورتوں اور انہی جبلتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں، اللہ کی شریعت کی روشنی میں پورا کیا جائے تو وہ اسلامی نفسیہ ہوتی ہے جو ایسا کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے معاملات کو دار ارقم میں ڈیل کیا، اور اس طرح کی تربیت کی کہ ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جس نے اللہ کی اطاعت کو بھی سیکھا، مصیبتوں پر صبر کو بھی سیکھا، اور یہ تربیت نہ صرف ان کی اپنی ذات کے لیے کام آئی، بلکہ جب کبھی وہ پبلک میں نکلے، عوام میں جب انہوں نے جا کر یہ پیغام دیا تو وہاں پر بھی اس تربیت کے ساتھ انہوں نے اپنے پرزور انداز میں اپنا موقف پیش کیا، دلائل کے ساتھ اپنی بات کی، نہ کسی بادشاہ کے دربار میں جھجکے اور نہ کسی سردار کے سامنے ڈرے۔ اتنی اہم تربیت تھی یہاں۔ اس دار ارقم کا رول جو ہے وہ ہمارے صحابہ کی زندگی میں اتنا اہم تھا کہ یہاں انہوں نے یہ قلیل جماعت تھی مگر اتنی مضبوط جماعت بن کر یہ ابھرے کہ پورے مکہ کے سرداروں کو حیرت میں ڈال دیا۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان اولین جانثاروں نے کیسے کیسے کارنامے سر انجام دیے اور کس کس طرح سے مشکلات پر صبر کیا، اور اسلام کا پیغام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر انہوں نے ایک ذمہ داری کے طور پر اس کو لیا اور پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے نقطۂ آغاز بنے۔ اس میں سب سے پہلے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں گے۔ آپ ایک ایسی ہستی تھے جو قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے ایک نیک فطرت انسان تھے، اور معاشرے میں ان کی حیثیت ایک نیک انسان کی تھی جو ہمیشہ حق کی بات کرتے تھے،
اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے حق پیش کیا تو انہوں نے ایک لمحہ لگائے بغیر، کسی بھی تاخیر کے بغیر اس دین حق کو قبول کیا، اور پھر کسی بھی تاخیر کے بغیر یہ نہیں سوچا کہ مجھے آج یہ حق پتہ چلا ہے تو میں بس پہلے اپنی عبادتوں میں اتنا پرفیکٹ ہو جاؤں کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، پھر میں دیکھوں گا کہ یہ بات میں نے آگے کرنی ہے یا نہیں کرنی، بلکہ اسی دن نکلے اور اپنے قریبی ترین ساتھیوں کو، اپنے قابل اعتماد ساتھیوں کو جن میں کچھ انہیں خیر نظر آتی تھی، انہیں یہ پیغام پہنچایا، اور تبلیغ میں ایسے سرگرم ہو گئے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ پہنچائیں اور کھل کر بات کریں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام نے بھی اس حکم کو یہ نہیں سوچا کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا ہے، بلکہ اس حکم کو خود بھی لیا اور دعوت کا کام جو ہے وہ پھیلانا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو معاشرے میں ممتاز حیثیت تھی، انہوں نے اس ممتاز حیثیت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا۔ لوگ ان کی بات سنتے تھے، لوگ ان کو ایک حق پرست شخص سمجھتے تھے، معاشرے میں ایک مقام تھا، عزت تھی، اس عزت انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہ بات اتنی انوکھی اور عجیب بات کروں گا تو کہیں میری عزت اور میرے مقام میں کوئی فرق نہ آ جائے، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، بلکہ انہوں نے اس مقام، اس حیثیت اور اس عزت کو استعمال کیا، اللہ کے دین کی خاطر استعمال کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی، اور ان کی دعوت سے بہت اہم لوگ جن کا اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے وہ اس دعوت میں شامل ہوئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک اور چیز جو خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اتنا معزز مقام پانے کے باوجود تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ کفار قریش نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں چھوڑا، جہاں انہوں نے غلاموں پر تشدد کیا اور معاشرے کے کمزور طبقے پر کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے محفوظ نہ رہے۔ ایک واقعہ جو کہ صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہی تھی کہ حضرت عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ عقبہ بن ابی معیط نے کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور اسے دھکا دیتے ہوئے کہا کہ تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ بات بھی کی تو دلیل سے کی، اسے پرے کیا تو دلیل کے ساتھ کیا کہ کیا صرف اس بات پر اس شخص کو، اللہ کے اس رسول کو آپ تکلیف دیتے ہیں؟ تو اس بات پر کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اس پر مشرکین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پل پڑے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق واپس گھر آئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ ہم ان کا جو بال بھی چھوتے ہماری چٹکی میں آ جاتا، اس قدر جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا ایک حق بات کہنے پر معاشرے کے ایک معزز شخص کو کفار قریش نے، مگر وہ اپنی بات سے، اپنی حق بات سے ذرہ برابر بھی انہوں نے انحراف نہیں کیا، بلکہ اور مضبوطی سے اس پر ڈٹ گئے۔ یہ ہے ہمارے لیے ایک مثال کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے لیے ثابت قدم رہنا اس کو کہتے ہیں۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے جو صحابہ فوری طور پر اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، ان کے نام آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن العوام، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ بہترین لوگ تھے جو اپنے معاشرے کے بھی بہترین لوگ تھے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ تاجر تھے، کچھ معاشرے کے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور لیکن ان کے پاس مال دنیا بھی تھا، تجارت سے بہت کمایا، مگر ان کے مال نے، ان کی تجارت نے انہیں جہاد اور دین سے کبھی غافل نہ ہونے دیا۔ کیوں؟
کیونکہ ان کے پاس دار ارقم کی تربیت تھی۔ جب یہ صحابہ شامل ہو گئے اللہ کے دین کے ماننے والوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں، تو دار ارقم کی تربیت نے انہیں ایسا بنا دیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص، جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ عالی نسب نوجوان تھے اور والدین کے بڑے فرمان بردار تھے، مگر اسلام پر ایسے پابند ہوئے کہ ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کی اور اپنی جان سے جانے کی دھمکی دی، مگر وہ بھی ان کے سامنے بے اثر گئی۔ انہوں نے کسی صورت بھی اپنی والدہ کے ساتھ کوئی مصلحت آمیز رویہ نہیں اپنایا، بلکہ واضح الفاظ میں انہیں کہہ دیا کہ آپ کی 1000 جانیں بھی ہوں اور آپ ایک ایک کر کے دیتی جائیں، پھر بھی میں اللہ کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ ماہر تاجر تھے، ان کی والدہ ان کے لیے کہا کرتی تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے سردار بنے گا، مگر اسی سردار بیٹے کو جس نے اسلام قبول کیا، ہم سیرت میں دیکھتے ہیں کہ اس ماں نے تشدد کا نشانہ بنایا، بلکہ اپنے بھائیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو ان کے پیچھے لگایا جو سڑکوں پر انہیں، گلیوں میں انہیں مارتے تھے۔ تو یہ صحابہ جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں یہ عشرہ مبشرہ بنے، ان کو جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی مل گئی، انہوں نے دین کی بہترین خدمت سر انجام دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ایسے بہترین لوگ تھے کہ اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی پوزیشن کو، اپنی اپنی توانائی اور صلاحیت اور ذہانت کو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب معاشرے کے اعلیٰ درجے کے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور لوگوں نے بھی جب اس دین کو تھاما تو وہ بھی اندرونی طور پر مضبوط ہو گئے۔ معاشرے میں ان کا مقام کمزور تھا، مگر دین پر ایسی ثابت قدمی اختیار کی کہ کسی بھی تشدد سے، کسی بھی تکلیف اور آزمائش سے نہ گھبرائے۔ اور یہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ہے، جن کے بارے میں آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن آج ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہ گھرانہ تھا، ایک ایک کر کے شہید ہوئے۔ اسلام کے پہلے شہید بنے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمزور تھے، بزرگ تھے، اتنی عمر تھی کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے تھے، مگر اس کے باوجود اسلام پر ایسی مضبوطی سے کاربند رہے کہ کوئی جسمانی تشدد بھی انہیں اللہ احد کہنے سے نہ روک سکا، اور اسلام کے پہلے شہید بن گئے۔ پھر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، اور ایسی قائم ہوئی اپنے بڑھاپے اور اپنی کمزوری کے باوجود، اور معاشرے میں ایک کمزور حیثیت کے باوجود اللہ کے دین پر ایسی قائم رہیں کہ ابو جہل نے انہیں سخت جسمانی اذیتیں پہنچائیں، مگر اس کے باوجود یہ اسلام پر ڈٹے رہے۔ ایک دفعہ ان پر تشدد ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے اور تمہارا مقدر اللہ کے پاس ہے۔ اس پر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ یہ ان کے یقین تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پر، جس نے ان کے پاؤں نہ ڈگمگائے، بلکہ ہر قسم کے تشدد کا انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ اور پھر حضرت عمار بن یاسر اپنے والدین کی شہادت کے باوجود، شدید ترین جسمانی تشدد برداشت کرنے کے باوجود اسلام پر مضبوطی سے قائم رہے۔ یہ ان کی بہادری تھی، اپنی کمزور حیثیت کے باوجود ان کا جرأت اور حوصلہ تھا جو آج ہمیں بھی جرأت دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ لڑکپن میں ہی مسلمان ہو گئے، بھیڑیں بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا سارے کام چھوڑ کر سائے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب ان قریش کے سرداروں کو ان کے اسلام کا پتہ چلا، ان کی کوئی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی مضبوط قبیلہ ان کا پشت پناہ نہیں تھا، لیکن اس کمزور حیثیت کے باوجود بڑے جرأت مند اور بہادر تھے، ماریں کھائیں، تشدد برداشت کیا، مگر اللہ اکبر کہنا نہیں چھوڑا۔
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے، اتنا قریب رہتے، قرآن کی تعلیم سیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن فہمی میں ممتاز مقام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن صرف قاری، عالم اور عبادت گزار نہیں بنے، مجاہد بھی بنے، جہاد بھی اتنی ہی زوروں سے کیا جتنی توجہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا علم سیکھتے تھے اور قرات کرتے تھے۔ ایک بہت اہم واقعہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑا ہے کہ جب ابھی شروع کے ایام تھے اور مسلمان آپس میں یہ ذکر کر رہے تھے کہ ابھی تک کفار قریش اور سرداران قریش کے سامنے قرآن پڑھ کر کسی نے نہیں سنایا، کسی طرح ایسا کوئی بندوبست کیا جائے کہ ان کے سامنے انہیں قرآن کی تلاوت کر کے بتائی جائے تاکہ انہیں قرآن کا میسج ان کے کانوں تک پہنچے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس عزم کا اظہار کیا کہ میں جاؤں گا اور میں کعبے میں جا کر تلاوت قرآن کروں گا۔ اس پر سب نے انہیں سمجھایا کہ ایک تو آپ چھوٹے ہو، دوسرے یہ کہ آپ کمزور حیثیت کے ہو، آپ کو بچانے والا آپ کا کوئی قبیلہ آپ کے پیچھے نہیں ہے، تو آپ نہ یہ کام کریں، ہم میں سے کسی کو کرنے دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جوش و جذبے سے اٹھے اور انہوں نے کہا نہیں، میں خود جاؤں گا، اور انہوں نے جا کر سورہ الرحمن کی تلاوت ان کو کفار قریش کے سامنے کی، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو اتنا مارا کہ یہ بے ہوش ہو گئے۔ لیکن جب ہوش میں آئے تو اس عزم کا اظہار کیا کہ میں کل صبح پھر جاؤں گا اور میں پھر قرآن کی تلاوت کروں گا۔ یہ تھا وہ عزم اور حوصلہ جو اللہ کے دین پر قائم رہنے والوں کا ہوتا ہے اور جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں خباب بن الارت۔ یہ ان کو ام انمار نے بازار سے خریدا تھا بچپن میں ہی، اور پھر انہیں تلواریں بنانے کا فن سکھایا۔ پیشے کے اعتبار سے یہ لوہار تھے اور جسمانی لحاظ سے تو مضبوط تھے، لیکن معاشرتی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے ایک کمزور حیثیت تھی ان کی، مگر اسلام قبول کرنے میں بڑی تیزی دکھائی۔ چھٹے نمبر پر اسلام قبول کیا اور اپنی اس کمزور حیثیت کے باوجود اپنے اسلام لانے کا برملا اقرار کیا۔ اتنا اوپنلی انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا کہ سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ لوہار ہو کر اور اپنی مطلب کیا پوزیشن ہے اس کی کہ یہ آ کر بڑے فخر سے اقرار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ان کو شدید قسم کے تشدد کا سامنا کرنا پڑا، اور جو ام انمار تھی اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، خود بھی وہ انہیں گرم چٹائی میں اس میں زرہ میں لپیٹ کر اور اس طرح مختلف اس میں چمڑے کی چٹائی میں لپیٹ کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا کرتی تھی، اور پیٹھ پر لوہے کی سلاخوں سے ان کو داغا جاتا تھا، اور وہ لوہے کی گرم سلاخیں، بھڑکتی ہوئی سلاخیں ان کی پیٹھ پر رکھی جاتی جنہیں ان کی چربی بجھاتی تھی، اور وہ نشان اتنے گہرے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ انہیں کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا معاملہ پیش آیا، اور ان کی جب قمیض اٹھائی گئی تو سب دیکھ کر حیرت میں گم ہو گئے اور اس تکلیف کو محسوس کیا کہ حضرت خباب بن الارت کے جسم پر وہ نشان تب بھی موجود تھے جس سے ان کی پیٹھ کو لوہے کی سلاخوں سے داغا گیا تھا۔ اور اتنے تشدد کا سامنا کیا حضرت خباب بن الارت نے کہ ایک دفعہ پریشان ہو کر تکلیفیں اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاس جا کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا کہ تم لوگ جلدی کرتے ہو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور تم سے پہلے کے لوگ جو ہیں وہ اس سے زیادہ سختیوں کا سامنا کرتے رہے، تو اللہ کے دین کے لیے سختیاں برداشت کرنا ان صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، اور اللہ نے اس کے نتیجے میں انہیں اپنی رضامندی بخش دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں حضرت خباب بن الارت کی ایک اور اینگل سے دیکھیے کہ یہ پیشے کے لحاظ سے لوہار تھے، مگر اللہ کے دین کی سمجھ ایسی انہوں نے حاصل کر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار ارقم میں ان کی تربیت کر کے پھر انہیں
یہ دین سکھانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں بھیجتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے گھر میں یہ انہیں قرآن سکھا رہے تھے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے اور ان کا قبول اسلام کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ خباب بن الارت ہی تھے جنہوں نے باوجود اپنی کمزوری کے دین کی سمجھ اتنی زیادہ حاصل کر لی، اور یہ دار ارقم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ پھر آگے ہم کچھ خواتین کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے ایسی حیرت انگیز واقعات ہیں ان کی زندگیوں کے جو ہمارے لیے مثال ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رملہ بنت ابو سفیان، ابو سفیان کی بیٹی، قریش کا سردار، مکہ کا سردار، اور اس کی بیوی ہند، جو ہم دیکھتے ہیں کہ آخر تک فتح مکہ سے پہلے تک اتنے مخالف رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جس کی آپ سب کو سیرت میں مثالیں پتہ ہیں۔ اتنی شدید خاندان کی مخالفت کے باوجود ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا، بلکہ خاندان کی طرف سے سختیاں سہی اور اپنے شوہر عبداللہ بن جہش کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں۔ لیکن ہجرت کر کے بھی انہیں سکون نہ آیا، وہاں ایک نیا مسئلہ ان کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ان کا شوہر جو ہے وہ نصرانی ہو گیا اور شراب نوشی میں غرق ہو گیا۔ اب وہاں دیار غیر میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 راستے تھے، یا تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت میں نصرانی ہو جاتی، یا پھر وہ اپنے باپ ابو سفیان کے پاس واپس پلٹ آتی، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر استقامت اختیار کرتے ہوئے دیار غیر میں اپنی چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ تنہا رہتی۔ تو انہوں نے تیسری آپشن کو قبول کیا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس مشکل وقت کو کاٹا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے، اور بلکہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں دریہ بنت ابی لہب۔ حیرت ہوتی ہے یہ جان کر کہ یہ جو ابو لہب کی بیٹی، وہ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اس قدر شدید مخالف تھے، اور اپنے بیٹوں کو عتبہ اور عتیبہ کو ابو لہب نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 2 بیٹیوں سے نکاح کیا ہوا تھا ان کو طلاق دے دو، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی، بلکہ نہایت گستاخی کا مظاہرہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہمسایہ ساتھ والا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتا تھا، اس کی بیٹی نے اتنے شدید مخالف ماحول میں حق کا ساتھ دیا۔ یہ بہت اہم مثال ہے ہمارے لیے، اور نہ صرف یہ کہ اس قبول کیا بلکہ ہجرت مدینہ کرنے والی عورتوں کے ساتھ پھر بعد میں ہجرت بھی کی، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ان کا جو بیٹا ہے، جو جب یہ غیر مسلم تھیں تو ان کے 3 بیٹے تھے، پھر یہ بعد میں مسلمان ہوئی تو ایک صحابی حضرت واہیہ کلبی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا کہ غزوہ بدر میں ان کا بیٹا حارث جو ہے وہ کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے مارا گیا۔ تو یہ قربانیاں تھیں ان عظیم عورتوں کی جنہوں نے دین حق کو قبول کیا اور اپنے خاندانوں کی مخالفت بھی برداشت کی، اپنی اولاد کو بھی چھوڑا، اور وہ بھی اگر غیر مسلم تھی تو اس کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، اور پھر بھی اللہ کے دین پر ان کی استقامت تھی وہ برقرار رہی، اور بلکہ اس کے لیے انہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہر طرح کی۔ اور اسی طرح کی ایک خدمات پیش کرنے والی صحابیہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے پہلے مرحلے پر ہی اسلام قبول کر لیا، اور جب ان کا گھرانہ، ان کی بہنیں مومن تھیں، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ یہ سب بہنیں مومن ہیں، ام الفضل اور میمونہ اور اسماء رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ ان سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا دین کی خدمات میں، اور اسماء بنت امیس نے ایک معزز گھرانے سے ان کا تعلق تھا،
لیکن اس کے باوجود اتنی تکلیف اٹھائی اسلام قبول کرنے کے بعد کہ پھر ہجرت حبشہ پہلے کی اور پھر اس کے بعد ہجرت مدینہ کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا. بلکہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اسما تمہارا ہے 2 ہجرتوں کی وجہ سے. اور پھر بعد میں جو دو ہجرتیں کرنے والے صحابہ کرام تھے وہ آ کر سنا کرتے تھے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجرتیں کرنے والوں کے لیے یہ خوبصورت بات فرمائی ہے کہ ان کا مجھ پر زیادہ حق ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسما بنت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائشیں جو ہیں وہ ہجرت مدینہ کے بعد بھی ختم نہیں ہوئیں، اور حضرت جعفر بن ابی طالب جو ان کے شوہر تھے اور چھوٹے چھوٹے ان کے بچے تھے اس وقت، اور جنگ موطا میں حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت کے بعد انہیں شدید صدمے کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر یہ نہ صرف اس پر صبر انہوں نے کیا بلکہ ہم دیکھتے ہیں سیرت میں کہ یہ انہوں نے کہا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتی اور اس عظیم مرتبے کو پاتی جو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. یعنی شہادت کا شوق جو ہے وہ ان کا اپنے شوہر کی شہادت کے بعد اور زیادہ بڑھا. اور پھر جعفر بن ابی طالب جو حضرت اسما کے شوہر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی قریش کے معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، لیکن اسلام کو قبول کرنے کے بعد بہت شدید سختیوں کا سامنا کرنا پڑا. دار ارقم میں ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی شاندار فرمائی کہ آپ دیکھیں جو باقی ان کے کارنامے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر اہم ہیں ہی، مگر سب سے اہم کارنامہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نجاشی کے دربار میں جب مکہ کے بہترین سفیر نجاشی کے پاس اپنا ایک پیغام لے کر گئے مکہ کے سرداروں کی طرف سے، اور وہاں اس کے دربار کے علماء کو اور اس کے پادریوں کو تحائف دیے اور ایک ماحول بنا لیا وہاں پورا. اور اس ماحول میں کیا حیثیت تھی ان چند مسلمانوں کی جو بے سر و سامان اور بے یار و مددگار تھے، اس کے باوجود یہ دار ارقم کی ٹریننگ کا نتیجہ تھا. یہ وہ اسلامی شخصیات ایسی مضبوط بن کر ابھری تھیں کہ انہیں جب بلایا گیا دربار میں تو مسلمانوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم حق کے علاوہ کوئی بات نہیں کریں گے. یہ اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ بادشاہ کے سامنے، علماء کے سامنے، قریش کے معزز سفیروں کے سامنے بھی یہ لوگ نہ اپنی بات میں کمزور پڑے، نہ انہوں نے کوئی کمی بیشی کی، نہ جھجک محسوس کی، بلکہ دین حق کو دلائل کے ساتھ پیش کیا. مسلمانوں نے طے کیا کہ ہم میں سے جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حق بیان کریں گے، یہ ہماری طرف سے بات کریں گے. اور وہ بات جب آپ سیرت میں پڑھتے ہیں تو آپ حیران رہتے ہیں کہ کیسے انہوں نے دلائل کے ساتھ قائل کیا نہ، اور ایسا قائل کیا کہ ان سفیروں کو مایوس پلٹنا پڑا، اور قریش کے سردار اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، اور وہ درباری علماء اور پادری بھی اپنی بات پر جو ہے انہیں بھی نجاشی نے جواب دے دیا، اور اس کے سامنے اسے ایسا قائل کیا حضرت جعفر بن طیار نے اپنی اس حق گوئی سے، اپنی بے باکی سے، اور جرأت کے ساتھ بات کی، کہیں اپنے موقف میں کمزور نہیں پڑے، پورے دلائل کے ساتھ اس دین حق کو بیان کیا، اور بے خوف اور نڈر انداز تھا اپنے زمانے کی طاقتوں کے سامنے. پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات. آپ سب کو پتا ہے ان کے ایمان لانے کا واقعہ، میں واقعہ نہیں دہراؤں گی، صرف یہ بتاؤں گی کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خباب بن الارت کا قرآن پڑھانا، وہ ایک حلقہ تھا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ اللہ کے دین کی سمجھ پیدا کر رہے تھے اور اس سمجھ میں اضافہ کر رہے تھے. جب وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو اس قرآن فہمی نے، اس قرآن کی تلاوت نے ان کے دل پر ایسا اثر ڈالا کہ اسلام ان کے دل میں آ گیا، اور پھر انہوں نے اپنی صلاحیتیں، اپنی ذہانت، اپنی قوت، اپنی پرجلال شخصیت، یہ سب کچھ جو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا تھا، اس سب کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جماعت تیار کر رہے تھے اس جماعت کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے دعا کر رہے تھے کہ مزید ایسے لوگ، حضرت عمر جیسے لوگ اللہ تعالیٰ عطا کرے اس جماعت کو، تاکہ وہ اور بھی مضبوط ہو جائے۔ اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہ و جلال اور ان کی طاقت اور ان کا جوش و جذبہ، ان کی ذہانت، وہ سب کچھ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہونے لگی، اور وہ ایسی بہترین ہستی کے روپ میں سامنے آئے جب ان کی یہ سب صلاحیتیں اسلام کے لیے استعمال ہونے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کے اندر آ گئیں یہ صلاحیتیں، تو پھر وہ بے مثال ہو گئیں۔ آج تک ان کی شخصیت کی مثال دی جاتی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو طاقت اور جرت کی تب بھی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے استعمال کرنے والے بنتے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور مثال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے قبول اسلام کے واقعے میں بھی کئی نصیحتیں ہیں۔ آپ میں سے اکثر کو یہ واقعہ پتا ہوگا، میں مختصراً اس کا ذکر کروں گی کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کسے، بری بات کہی، اور پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، جس کی خبر شکار سے واپس آتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کنیز نے، خاتمہ نے دے دی، اور وہ اپنی خاندانی حمیت کے تحت بڑے جوش و جذبے میں ابو جہل کے پاس گئے اور اس کے سر پہ زور سے اپنی کمان رسید کی، جس سے اس کا خون نکلنے لگا، اور اس کو خاندانی حمیت میں یہ اعلان کرائے کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں، میں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اب کر لو جو کرنا ہے۔ اب یہ اعلان تو اس وقت انہوں نے اپنی جذبات میں آ کر کیا، اور اپنی خاندان کی محبت میں کیا، اپنے بھتیجے کی محبت میں کیا، لیکن سوچ بچار والے شخص تھے، پوری رات اس غور و فکر میں رہے کہ یہ بات جو میں اب کر بیٹھا ہوں، میں اس پر قائم رہوں تو بھی میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ میں نے تو ایسے ہی سوچے سمجھے بغیر اعلان کیا ہے، اور اگر میں قائم نہ رہوں تو یہ بھی میرے لیے ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پہچان تو تھی، پتہ تو تھا اللہ کا، تو اللہ سے دعائیں کی اور مدد طلب کی کہ اللہ اگر حق ہے تو مجھے حق کھول دے میرے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ اب اس بات سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اخلاص کے اور یقین کے بغیر اسلام نہیں، پوری طرح اسلام کا فہم حاصل کر کے اور اخلاص کے ساتھ ایمان کو قبول کرنا، یہی درست ایمان ہوتا ہے۔ اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کھل گیا، یہ اسلام کا فہم بھی انہوں نے حاصل کیا، پھر انہوں نے اسلام کے لیے اتنا اپنی تمام صلاحیتیں استعمال کی اس اخلاص کے ساتھ جو انہوں نے اللہ سے مانگا تھا، اور پھر خاندان کی محبت پر اللہ کی محبت غالب آ گئی۔ اب یہ طاقتیں جو اللہ نے انسانوں کو دی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ جب مل گیا اس جماعت کو، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار ارقم میں تیار کیا تھا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا زبردست مظاہرہ اس جماعت نے اپنا کیا۔ ایک منظم مظاہرہ تھا، 2 صفیں باندھی گئیں جو دار ارقم سے نکلیں، ایک کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، دوسری صف کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور یہ مارچ کرتی ہوئی صف بندی کے ساتھ کعبہ کی طرف روانہ ہوئی۔ ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا اہل مکہ نے۔ انہیں یہ پتا تھا کہ کوئی نیا دین آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ شامل بھی ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے اس معاملے کو کبھی سیریسلی نہیں لیا تھا، اتنا سیریس نہیں لیا تھا جتنا اس جماعت کے ظاہر ہونے سے ہوا۔ ایک دبدبا طاری ہو گیا، حیرت زدہ رہ گئے مکہ کے مکین، اور اس پہلی جماعت کے منظم مظاہرے کے بعد پھر معاشرے میں کفر اور ایمان کا ٹکراؤ شروع ہوا۔ اسلامی افکار سامنے آئے کھل کر، اور فاسد کفریہ افکار کے مقابلے کا انہوں نے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔
اور اس مقابلے کا صحابہ کرام نے ثابت قدمی سے ڈٹ کر استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ان کے فاسد کفریہ افکار کے مقابلے میں جب انہوں نے اسلام کے بہترین افکار پیش کیے تو پھر انہوں نے اپنے موقف کو دلیل کے ساتھ پیش کیا اور ایک مضبوط جماعت بن کر وہ سامنے آئے۔ یہ 3 سال کی ٹریننگ تھی جو دار ارقم میں انہیں دی گئی، اور اس 3 سال کی ٹریننگ کے بعد ایسی مضبوط جماعت تیار ہوئی جس نے الحمدللہ اپنے آپ کو منوایا بھی اور اپنے کام کو کر کے بھی دکھایا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ان صحابہ کرام نے اتنی شدید قسم کی مخالفت اور اتنے تشدد کا اتنے صبر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ کیا عوامل تھے، کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے وہ ثابت قدمی سے ڈٹے رہے؟ کوئی بھی چیز، کوئی بھی تشدد، کوئی بھی طریقہ کفار کا ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ لا سکا۔ تو یہ وہ اسلامی شخصیات تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین قیادت میں تیار ہوئیں۔ اس جماعت نے ٹریننگ حاصل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ میں، اور پھر ایسی اسلامی شخصیات بنی جو اندر اور باہر سے اسلامی تھی، جن کی عقلیہ بھی اسلامی تھی، جن کی نفسیہ بھی اسلامی تھی، اور پھر وہ ایسی جماعت ابھر کر سامنے آئے جن کو کوئی ان کے موقف سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ ان کے اندر ذمہ داری کا احساس تھا، انہوں نے جو کلمہ پڑھا تھا، جس اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، اور جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا عہد باندھا تھا، وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے جانے کی انہوں نے ذمہ داری قبول کی تھی، اس ذمہ داری کا احساس انہیں ڈگمگانے نہیں دیتا تھا۔ اور ساتھ ساتھ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بشارتیں مل رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خوشخبریاں جو آیات قرآنی میں نازل ہو رہی تھیں، وہ جب انہیں پڑھ کر سناتے تھے تو ان کے دلوں کو یقین کامل ہوتا تھا کہ یہ خوشخبریاں ضرور پوری ہوں گی، اللہ کی رضا انہیں ملے گی، جنت بھی ملے گی، اور روم و فارس کی کامیابی کی فتح بھی انہیں نصیب ہوگی۔ اور ان کامیابیوں کی بشارتوں پر یقین کرتے ہوئے وہ مشکل ترین مراحل سے بھی گزرتے چلے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔